آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم۔ 5واں سپارہ سورۃ النساء آیت نمبر 36۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر حقوق بتلائے، جیسے کل کے سبق میں آپ نے سنا تھا ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جہاں اپنا حق بتایا، وہاں اس آیت میں اللہ نے پھر بھی ہمسائے کا حق بتلایا ہے۔ ترتیب بتائی اللہ نے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سب سے پہلے عبادت کس کی کرنی ہے جی؟ اللہ کی۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ شریک نہیں کرنا، میرا ہمسر نہیں بنانا، میری برابری کرنے والا۔ سب سے پہلے توحید۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے یہ حکم جاری کیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت اگر دیکھا جائے، اللہ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات کے بعد، آقا علیہ السلام کے فرمان کے بعد، روح زمین پر اگر سب سے زیادہ خدمت کے لائق کوئی ہستیاں ہیں تو انسان کے والدین ہیں۔ یقیناً یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے تذکرے کے فوراً بعد والدین کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کرے نہ کرے اسے کون پوچھنے والا ہے، لیکن اس نے تذکرہ کر کے والدین کو احترام بخشا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین کے بعد پھر انسان کے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داروں کا حق اللہ نے بتایا۔ وَالْيَتَامَى، پھر یتیموں کا حق۔ وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کا حق۔ یتیم کو دینا بڑا اجر ہے، یتیم کی کفالت کرنا بڑا اجر ہے، اگر وہ آپ کا رشتہ دار ہے تو ڈبل اجر ہے۔ مسکین کو دینا بڑا مقام ہے، بڑی نیکی ہے، اگر وہی مسکین آپ کا رشتہ دار ہے تو ڈبل نیکی ہے آپ کے لیے۔ اللہ رب العزت نے تمام کے حقوق بتلائے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، ادھر اللہ نے پھر ہمسائے کا حق بتا دیا۔ کون سا ہمسایہ؟ جو سب سے قریبی ہے، جو قریب رہتا ہے آپ کے گھر کے، جس کا دروازہ آپ کا دروازہ ایک ہے، باہر نکلتے ہی ہر وقت ملاقات ہوتی ہے، اس کا حق ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے ہر لحاظ سے۔ حقوق کل بتلائے تھے، ایک قرآن کی آیت، ایک بہت بڑی دلیل پیش کی ہے میں نے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، ایسا ہمسایہ جو اجنبی ہے۔ ایک تو ہے جو رشتہ دار ہے، آپ جانتے ہیں، اگر کوئی اجنبی ہے، ایک دور کے رہنے والا ہے آپ کا ہمسایہ، لیکن اس کا گاؤں یا وہ پیچھے کہیں اور جگہ رہتا تھا، تو پہلے تو وہ اجنبی ہے نا، جب آپ کے قریب آیا تو پھر آپ کا کیا بن گیا؟ ہمسایہ بن گیا۔ پھر اس کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، جو آپ کے پہلو میں ہے۔ محدثین نے اس کے بارے میں کہا کہ دو رائے دی، ایک وہ جو آپ کے ساتھ اکثر سفر میں ہوتا ہے، دوسرا وہ جو آپ کے گھر مہمان بن کر آتا ہے۔ وہ بھی ایک ہمسائے کا انداز مہمان کی صورت میں محدثین نے بتایا کہ اس کو وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، جنب سے معنی پہلو میں رہنے والا، جو ہر وقت کاروبار کے معاملے میں بھی اکٹھا ہے، دوستی ہے، سفر کیا تو اکٹھے جا رہے ہیں، کوئی پروگرام ہے تو اکٹھے جا رہے ہیں، یہ ہمسایہ بن جاتا ہے انسان کا، ہمراز بن جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی سبیل، مسافر جو اللہ کی راہ میں ہے، دوست آپ کا وہ مسافر ہے، اس کا حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو آپ کے دائنے ہاتھ کے، جن کے آپ مالک ہیں، مطلب یہ لونڈیوں کی بات چل رہی ہے، یا یہ نوکر جو آپ کے خادم ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ یتیم، مسکین، مسافر، دوست، ہمسایہ،
ایک جو آپ کے پاس کام کرنے والا اس کا بھی حق ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی آیت میں ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ رب العزت تکبر کرنے والے کو، شوخیاں مارنے والے کو پسند ہی نہیں کرتے۔ تو اس لیے اب یہ سارے ہمسائے، اور ایک ہمسایہ مسجد کا ہے، مسجد کے بھی ہمسایہ ہے نا جی، جو مسجد کا ہمسایہ ہے اس کا حق زیادہ بنتا ہے کہ وہ مسجد کو آباد کرے۔ دور والے سے سوال نہیں ہوگا زیادہ جتنا قریب والے سے سوال ہوگا۔ اب ایک بندہ مسجد کے بالکل قریب رہتا ہے، وہ مسجد میں نہیں آتا، نماز پڑھنے نہیں آتا، مسجد کو آباد نہیں کرتا، تو اس کو گناہ زیادہ ہے۔ جہاں پروٹوکول زیادہ ہے نا مسجد کے ساتھ، وہاں گناہ بھی زیادہ ہے اگر وہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے نہیں آتا۔ دور والے سے اتنا سوال نہیں ہوگا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی جتنا قریب والے کی پکڑ ہوگی۔ ہر وقت اذان سنتا تھا، سویا رہتا تھا، ہے کون؟ اگر کسی کو ایڈریس دینا ہو تو پتہ ہے ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا گھر مسجد کے قریب ہے، مسجد کے قریب ہے، یہ ہمسائے ہیں آپ مسجد کے، تو پھر مسجد کو آباد کرنا بھی آپ کا حق بنتا ہے۔ یہ اصل ہمسایگی ہے کہ آپ نے اللہ کے گھر کو آباد کیا، آپ مسجد کے پہلو میں رہتے ہیں۔ جب مسجد کے معاملات کو بھی ہمسایوں نے دیکھا نا، باہر والے کو کیا پتہ مسجد کے کیا معاملات ہیں، باہر والے کو کیا پتہ صفائی مسجد میں ہوئی ہے نہیں ہوئی، باہر والے کو کیا پتہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے 2 ساتھی آتے ہیں، 4 آتے ہیں۔ تو قریب والے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ مسجد کو آباد کریں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین جو سنایا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔